بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس سیکنڈ ایئر کے سیشن کے تھرڈ چیپٹر وائی بوائے فیلز ان کالج بائی ہربرٹ ای ہاک اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مین چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ہربرٹ ایڈون ہاکس کا ایک جرنل سے انٹروڈکشن، ان کی شارٹ سی بایوگرافی دیکھیں گے، ان کا لائف اسکیچ دیکھیں گے، تبھی چل کے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہ چیپٹر کس تناظر میں لکھا ہے۔ ہربرٹ ایڈورڈ ہاکس ایکچولی امریکن میتھمیٹیشینز تھے۔ اس کے علاوہ نیو یارک کے اندر کولمبیا کالج کے ڈین بھی رہ چکے ہیں، اور ان کو ڈین آف امریکن کالج ڈینز کہا جاتا ہے۔ مینس کہ ایک بہت بڑا عہدہ ان کے پاس تھا کہ تمام کالجز کا ڈین انہیں جانا جاتا تھا۔ بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس ایجوکیٹر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے مین پوائنٹ، انہوں نے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کے بارے میں بہت زیادہ فرسٹ ہینڈ نالج پیش کیا۔ مینس کہ وہ تمام طلباء کی جتنی بھی پریشانیاں جس وجہ سے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے تھے، ان تمام پریشانیوں کی، ان تمام مشکلات کی نشاندہی کی اور ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کا حل بھی بتایا ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے اس چیپٹر کی طرف، وائی بوائے فیلز ان کالج، جو کہ ان کی یہی ایک بک ہے، کالج ورس دا یوز، یہ ان کی بک کا نام ہے جس میں سے یہ چیپٹر لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے دو طرح کے گروپس بتائے ہیں کہ کالج میں جانے والے دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں، دوز ہو ٹرائی، دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سر سے کوشش ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو آبویسلی ناکام ہونا ہی ہے۔ اس چیپٹر کے اندر وہ طالب علم جو کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی ناکامیوں کی وجوہات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہربرٹ ای ہاکس نے اس چیپٹر کے اندر ایٹ لیسٹ 7 ایسے پرابلمز ڈسکس کیے ہیں کہ جو طالب علموں کو ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نروس ہیبٹس، اس کے بعد مسٹیکن ایمبیشنز، اوور کانفیڈنس، ہیلتھ پرابلم، فائنینشیل پریشر، اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز، اور 7 لاسٹ ون ہے لیزی بلیفر۔ ایک ایک کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے نروس ہیبٹس۔ ہربرٹ ہاکس کہتے ہیں کہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے اپنے دیے گئے ٹاسک پر کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں۔ کلاس کے اندر وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ ایک پوائنٹ پر اپنی توجہ مرکوز رکھ پاتے ہیں، اور پھر ان کی توجہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف چلی جاتی ہے بہت کم وقت کے اندر، کہ جو انہیں ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے اپنے اس ٹاسک کے اوپر وہ زیادہ دیر تک اپنی توجہ نہیں رکھ پاتے۔ اسی دوران میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کتابوں کو ارینج کرنا شروع کر دیا، اپنی پینسل کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی نروس ہیبٹس جو ہیں ان اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے یہ ان کی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ ہربرٹ ہاک کہتے ہیں کہ اس طرح کی عادات کو ہم لوگ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم صرف اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور ایکچولی اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے، اس طرح کی مشکل کو ختم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ خود اپنا کردار ادا کرے، تبھی جا کر وہ اس مشکل سے بچ سکتا ہے، ادروائز ہم صرف اور صرف اس مسئلے کی نشاندہی ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ طالب علم کو کلٹیویٹ پوائز اور کام پرسنالٹی میں ہونا چاہیے، مینس کہ اسے ٹینشن فری ہو کر، بالکل تمام طرح کی پریشانیوں کو چھوڑ کر، کمرہ جماعت کے اندر یا گھر کے اندر وہ جس بھی جگہ پر پڑھ رہا ہے، اپنی تمام تر پریشانیوں کو چھوڑ کر اپنی توجہ اپنے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر، جو کچھ اسے پڑھایا جا رہا ہے اس کے اوپر مرکوز کرے۔ اس کے بعد ہے مسٹیکن ایمبیشن، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ۔ مسٹیکن ایمبیشن کیا ہے؟ مینس کہ غلط رستے کی طرف چل نکلنا۔ کس طرح سے غلط رستے کا انتخاب ہے؟ اب ایکچولی ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے کہ جن کے سبجیکٹس سلیکشن ان کے والدین کرتے ہیں۔ وہ بچوں کا انٹرسٹ دیکھے بغیر
ایسی فیلڈز کے اندر بچوں کو دھکیل دیتے ہیں جس میں بچے اپنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے. بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو بہت سے اپنے اسٹوڈنٹس کے اپنے بچوں کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اس بات پر فورس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہی ان کے بچوں کو پڑھنا چاہیے، اور وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں بچوں کے سامنے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بچوں کو ناکامی سے بچانا ہے تو ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے. اب ایک بچہ کہتا ہے کہ اس نے تھیوریٹیکل مینیجر بننا ہے یا بزنس مین بننا ہے، لیکن اس کے والدین کہتے ہیں نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے. تو اسی دوران میں نہ وہ ڈاکٹر بن پاتا ہے نہ وہ انجینئر بن پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف گیا ہے. اس کا جو روٹ میپ ہے وہ اس کے والدین نے ڈیزائن کیا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کے اوپر پوری اٹینشن کے ساتھ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پائے گا، پوری توجہ کے ساتھ اس چیز کو حاصل نہیں کر پائے گا جو اس کے والدین نے اس کے لیے سیٹ کی ہے. اس طرح کی کنٹروورسیز کے اندر بہت سے طالب علم پائے جاتے ہیں، اور بہت سے کالجز کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ اس طرح کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کالج انتظامیہ کو کردار ادا کرنا ہے کہ کالج کے اندر ایسے کیریئر کاؤنسلنگ قائم کی جائے، کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں کہ جو بچوں کو پراپر طور پر موٹیویٹ کریں، اور ان کے والدین کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ جو بچوں کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے ان کو اسی فیلڈ کے اندر ہی لے کر جائیں، ان کے فیلڈ آف انٹرسٹ کے خلاف نہ جائیں، ورنہ رزلٹ ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ اوور کانفیڈنس کا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے اب اوور کانفیڈنس کس طرح سے. بہت سے ایسے لائق طالب علم جو کہ اسکول لیول پر تھوڑی سی محنت کر کے اچھے مارکس لے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کالج کی لیول پر بھی اتنی ہی محنت کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، کہ ہم بغیر پڑھے ہم بغیر محنت کیے ہی سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ ایکچوئل میں اسکول کے سیٹ اپ کو کالج کے سیٹ اپ جیسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن کالج کے لیول پر کچھ چیزیں بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں. اور ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ فیل ہونے والے طالب علموں میں سب سے زیادہ جو پیٹیبل، سب سے زیادہ جو قابل رحم طالب علم ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ناکامی کا سبب بنتے ہیں. اب اس طرح کے مسئلے کو ختم کرنے میں ہم صرف اور صرف اتنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اس مسئلے کو ختم کرنے کی پوری ذمہ داری اسٹوڈنٹس پہ ہوتی ہے، طالب علموں پہ ہوتی ہے. اور اس طرح کے مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں انٹائر چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے. مینس کہ مکمل رویے کی تبدیلی شامل ہوتی ہے، اور مکمل عادات جو ہیں وہ ایک نئے سرے سے ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا بٹ دا بوائے ہمسیلف. لیکن صرف وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے وہی اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہے. اس کے بعد ہیلتھ پرابلم ایک اور اہم پوائنٹ ہے. بہت سے ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ سروے کیے اور میں نے بہت سے طالب علم ایسے دیکھے کہ جو محنت بھی کرتے ہیں، جنہیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے سامنے کوئی ایسی مشکلات بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ میں ایسے طالب علموں کو ہمیشہ اپنا طبی معائنہ کروانے کا مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مکمل اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں، کہ کسی بھی مینٹل یا فزیکل سکنس کی وجہ سے ان میں ایک بہت بڑی وجہ ناکامی کی پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس ناکام بھی ہو جاتے ہیں، جس میں ٹیوبرکلوسز ہے، بیڈ ٹونسلز ہے، سلیپنگ سکنس ہے، پور ڈائجیشن ہے، مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹیز ہیں. مینس کہ بے خوابی کا ہونا، خناق کی بیماری ہے، ڈیپتھیریا ہے، یا پھر معدے کا خراب ہونا، بے خوابی کا ہونا. یہ تمام تر بیماریاں جو بظاہر نظر نہیں آتی، سامنے نظر نہیں آتی، لیکن یہ بیماریاں ایکچولی طالب علموں کے نقصان کا باعث بنتی ہیں اور انہیں ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں. ہم سب یہ بات تو جانتے ہیں there is no substitute for health، کہ صحت کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. ایک بیمار بندے سے ہی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے. اب اس طرح کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ ہمیں کالج انتظامیہ، ٹیچنگ سٹاف جو ہے اور کالج کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے درمیان میں کوآپریشن پیدا کرنی چاہیے. مینس کہ وہ سٹاف اور وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پراپر طور پر اسٹوڈنٹس کو چیک کریں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں کہ کس وجہ سے ناکامی آ رہی ہے. اگر کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آ رہی تو ایسے طالب علموں کا مکمل طور پر میڈیکل چیک اپ کروایا جائے. اور ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سروے میں دیکھا کہ مجھے بہت سے ایسے طالب علم ملے کہ جن کے اندر بہت سی پیچیدگیاں اور بیماریاں پائی جاتی تھیں.
اس کے بعد ایک اور مین پوائنٹ فائنینشیل پریشر جو ہے، مالی معاونت جو ہے، معاشی دباؤ جو ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ ان کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ طالب علموں کی ناکامی کے اندر فائنینشیل پریشر کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کالج کے اندر تو آ جاتے ہیں لیکن وہ کالج کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے۔ اب یہ رسپانسبلٹی تو ان کے پیرنٹس کی ہے، ان کے والدین کی ہے کہ وہ بچوں کو ایسی سہولیات مہیا کریں کہ وہ تمام تر کالج کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو برداشت کر سکیں۔ لیکن بہت سے والدین ایسے ہیں جو طالب علموں کو اسکول کے اندر، کالج کے اندر تو بھیج دیتے ہیں لیکن ان کی تمام تر ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ خود ہی کمائیں اور خود ہی اپنے ان تمام تر کالج کے اخراجات کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے طالب علم جو ہیں جو بیچارے شام 6 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک ساری رات کام کرتے ہیں اور اپنے کالج کے اخراجات کو پورا بھی کرتے ہیں، جس سے ان کی دونوں چیزیں مینز کہ ان کی فزیکل مینٹل سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح سے وہ نہ تو مکمل طور پر اپنی پڑھائی کے اوپر کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں، نہ ہی وہ پراپر طور پر اپنی جاب پہ کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایز اے ریزلٹ وہ اسٹوڈنٹس بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے ہربرٹ یاکس اس پوائنٹ پر وہ یہی بیان کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کالجز کو چاہیے کہ وہ مختلف قسم کے اسکالرشپس ان ضرورت مند طالب علموں کے درمیان تقسیم کریں۔ کیسے طالب علم کہ جو اپنے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے، جو کالج کے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ایسے طالب علموں کو چند ایک اسکالرشپس دیے جائیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی ناکامیوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب کالج کے اندر آنے والے تمام تر طالب علم ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر قسم کا ذوق رکھنے والے طالب علم موجود ہوتے ہیں، جس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھیلوں کے اندر اور ادبی سرگرمیوں کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کو بے شک ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کرتے، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعاً کھیلیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا ضروری حصہ ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو پریفر کرنا چاہیے دیٹ کالج از مینٹ فار اسٹڈی، کہ کالج جو ہے وہ پڑھائی کے لیے ہے۔ آپ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کو بے شک جگہ دیں، کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کو لازمی اڈاپٹ بھی کریں، لیکن ایک وقت تک، ایک خاص ٹائم تک، کہ جب پڑھائی کا ٹائم ہو اس ٹائم تک ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور جب پڑھائی کا وقت ہو تو ہم پڑھائی کریں، ادروائز باقی چیزوں کو اپنے وقت پر ہی سر انجام دیا جائے۔ ہربرٹ یاکس نے یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں دیز ایکٹیویٹیز مسٹ بی دیئر بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اسٹڈی، کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ پڑھائی کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے طالب علم، اچھے خاصے لائق طالب علم ایسے ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کالج میں آ بھی جاتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ان سرگرمیوں کے اندر مشغول کر لیتے ہیں کہ ایز اے ریزلٹ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہربرٹ یاکس کہتے ہیں کہ ایسے طالب علموں کو چاہیے کہ یا تو وہ مکمل طور پر اس اسٹڈی پیویلین سے مکمل طور پر باہر نکل جائیں، کہ اس اسٹڈی کے دورانیے سے بالکل باہر نکل کر ایک پیشہ ور رائٹر یا ایک پیشہ ور کھلاڑی بن سکتے ہیں، پروفیشنل پلیئر بن سکتے ہیں، وہ اس طرف چلے جائیں، یا پھر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر مکمل طور پر پڑھائی کی طرف آ جائیں۔ اور ہمیں اس بات کو، وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف اس طریقے سے ہم کروا سکتے ہیں کہ کالجز والے یہ بات باور کروائیں تمام اسٹوڈنٹس کو کہ کالج میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ وہ کالج میں آئے کس لیے ہیں۔ جب اس بات کا ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کی ناکامی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ایک ایسا ہے کہ جس میں کچھ ایسے لیزی بلفر قسم کے، کہ کچھ ایسے نکھمے قسم کے لڑکے کہ جو صرف اور صرف فن کے لیے کالج میں آتے ہیں۔ ہربرٹ یاکس کہتے ہیں کہ وہ صرف فن کے لیے، جیسے وہ ایم لیسلی کالج میں آتے ہیں ویسے ہی وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر اپنی لائف کے اندر بھی سیریس نہیں ہوتے، اپنی پڑھائی کے اندر بھی سیریس نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ایک سادہ سا حل جو ہربرٹ یاکس نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے، ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے، کہ اس کولڈ ورلڈ کے اندر جب ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھیں گی تو انہیں خود ہی اپنی ذمہ داریوں کا جب احساس ہو جائے گا، جب وہ دنیا کی ٹھوکریں کھائیں گے تبھی جا کر انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے ہارڈ ایکسپیرینس، ہربرٹ یاکس کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سے ہارڈ ایکسپیرینسز بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ وہ 7 پوائنٹ ہیں جس کے اندر
ہربرٹ یاکس نے بہت ڈیٹیل سے وائی بوائے فیلز ان کالج اسی چیپٹر کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان سب کو بیان کیا اور لڑکوں کے ناکام ہونے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں جو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں۔ اب آخر میں اس چیز کا ایک سولوشن جو ہربرٹ یاکس نے بیان کیا ہے کہ ایکچوئل میں کالج کے ڈین کو کیا کرنا چاہیے، کہ وہ سب سے پہلا انہوں نے جو پوائنٹ بیان کیا بہت ہی زبردست قسم کا، مسٹ ہیو ڈائگنوسٹک ایبلٹی، ان کے اندر ڈائگنوسٹک ایبلٹی ہونی چاہیے، مینس کہ ایسی اہلیت ہو جس سے وہ اسٹوڈنٹس کی نیچر کو سمجھ سکے، ان اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھا جا سکے، مسٹ بی اویئر آف اسٹوڈنٹس ریئل پرابلم، اور سب سے اہم بات کہ ان اسٹوڈنٹس میں پیدا ہونے والے تمام تر جو ایکچوئل مسائل ہیں ان مسائل سے آگاہی سب سے اہم پوائنٹ ہے کالج ڈینز کے لیے۔ اور اس کے علاوہ مسٹ سیو دا بوائز فرام فیلئر تھرو فولشنس سکنس اینڈ سن، اور اس طرح سے اگر تو کوئی ڈین یہ کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی سمجھداری کے ساتھ ان تمام لڑکوں کو اس طرح کی بیماریوں سے، اس طرح کی برائیوں سے اور ناکامیوں سے بچا رہا ہے، تو پھر وہ اپنا کام پوری طرح سے، اپنا فرض پوری اچھی طرح سے نبھا رہا ہے۔